ایک قاتل اور ایک مقتول ایسا ہے کہ قاتل بھی جنتی ہے، مقتول بھی جنتی۔ آج ایک بات کرنے لگا ہوں اور آپ کو اہل سمجھ کے کرنے لگا ہوں، مجمع تھوڑا ہے اس لیے کر رہا ہوں، زیادہ بندوں میں کرنے والی بات ہی نہیں۔ کہا سرکار قاتل کا جنتی ہونا سمجھ میں آتا ہے، مقتول کا جنتی ہونا سمجھ میں آتا ہے، قاتل کیسے جنتی؟ کہا وہ قاتل بھی جنتی ہے، وہ مقتول بھی جنتی ہے۔ کہا مولا وہ قاتل اور مقتول کون ہے؟ رسول خدا فرما رہے ہیں وہ قاتل ہے ابو ذر، مقتول ہے سلمان۔ بڑی خوبصورت توجہ ہے۔ یہ جو بندے چوپ ہیں مجھے پتہ ہے یہ حیرانی ہے، یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے۔ کہا میری امت میں دو ایسے افراد ہیں کہ ایک قتل ہو جائے دوسرا قتل کروا دے تو دونوں جنتی ہیں۔ کہا سرکار وہ کون کون سے؟ کہا قاتل سلمان ہے، قاتل ابو ذر ہے، مقتول سلمان ہے۔ یعنی اگر ابو ذر سلمان کو قتل کروا دے تو رسول چکشی خانہ والوں فرما رہے ہیں کہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ بھئی توجہ، کہا کیوں؟ یہ علماء نے اس بات کی تفصیل میں فقرہ لکھا ہے، فقرہ مذہب شیعہ کے محدثین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر سلمان کو قتل کیوں کروائے گا؟ بھئی توجہ، میرے ہاتھ میں ولایت علی کا جام ہے اور میں چھلکا دینے لگا ہوں۔ بات اس بندے سے ہے جس کے اندر علی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس لیے دونوں کے عقیدے میں فرق یہ ہے، سلمان جو کچھ علی کو سمجھتا ہے، ابو ذر وہ سارا کچھ اللہ کو سمجھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی زندہ و سلامت رہیں۔ جی ہاں، ولایت علی سننا سمجھنا پڑھنا آسان نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلمان اللہ کا منکر ہے، درجات ہیں۔ جہاں ابو ذر کی توحید ختم ہوتی ہے وہاں سے سلمان کا علی شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ، ماں حسین بادشاہ کی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ایک حدیث آپ نے سن لی، ایک اور پڑھتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں۔ چوتھے مولا کا فرمان پڑھنے لگوں، توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس امت میں ایک قاتل اور مقتول ایسے ہیں کہ جو قتل ہوگا وہ بھی جہنم جائے گا، جو قتل کرے گا وہ بھی جہنم جائے گا۔ اب جیسے آپ حیران اور پریشان ہیں ویسے ہی محفل ساری حیران و پریشان ہوگی۔ زہری نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے پوچھا مولا قاتل کا جہنم جانا سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تو بندہ قتل کر دیا ہے، یہ مقتول کون سا ہے جو قتل ہو کے بھی جہنم جائے گا؟ معصوم فرماتے ہیں میں دنیا کے قتل کی بات ہی نہیں کر رہا، امت محمد میں سے جو کسی کو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، جو کسی کے کہنے پہ رک جائے وہ مقتول ہے، اور دونوں جہنم جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں۔ جی ہیں آپ آباد و شاد رہیں۔ اب جو کسی کو روکے وہ بھی سوچ کے روکے، تے جڑا کسے آکھے علی چھڑے وہ بھی سوچ سمجھ کے چھڑے۔ علی کے بغیر گزارا نہیں، اور باقی دنیا میں جو مرضی کرتے رہنا، ایک نہ کرنا تو علی کی دشمنی نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے باقی دنیا کے جتنے گناہ ہیں نا، نقصان ان کا بھی ہے لیکن تھوڑا ہے، علی کو بھونکنے کا نقصان بڑا ہے۔ عزت پروردگار کی قسم ہے علی کو بھونکنے کی اس کائنات میں صرف ایک شرط ہے کہ بندے کی ولادت پلید ہو۔ چلو یہ تو دنیا کا نقصان ہے نا، اور دنیا میں تو بندوں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔
ہائے ہائے اسی نہ گل کریے تے حیا تو نہیں کری دی, نہیں تے رسول تے دس چھڑیا بھی جیڑا جیڑا علی نو جتھے جدوں بھونکے سمجھو ولد الزنائے. یہ تو ہماری معاشرتی رواداری ہے کہ ہم چپ کر جاتے. اے اگے بھائی کھلو کے گل پہ کر دے سن جناب بہلول دی. ایک گل سناواں, بڑی سوادی گل ہے, میں یاد آ گئی. ہارون دا پتریر بھی سی, سکے لگتے ہیں. ایک دن جناب بہلول اپنے مزے چنا وہ کانے دا گھوڑا بنایا تے یا علی کر دے اس گھوڑے دی سواری کر دیاں دربار وچ. اگوں ہارون انج بیٹھا بھی جویں بندہ فوتگی تے بیٹھا ہوے. اس آکھیا پیو دے بچے مرنی لگدا تے اج چنگا پیا ہے, چپ بیٹھا پر ہویا کی؟ میرا دل تے ہے بھی ہمیشہ انجے ہی بویں پر اج ہویا کی؟ اس آکھیا بہلول راتی خواب ویکھیا تے فجر دی نماز تو بعد ہے میں اپنے تنخواہ دار مولوی سدے نے جڑے خواب دی تعبیر کردے نے, انہاں مینوں آکھیا بھی تیری شاہی برباد ہو جانی. ہائے ہائے تیری شاہی برباد ہو جانی, تو تخت تے نہیں رہنا. بہلول مسکرا کے کہتے ہیں اچھا نہیں, جتنی جلدی برباد ہو جائے گی اتنی لعنت سے بچ جائے گا. ہائے 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 حیدری. کہتا ہے یار بہلول کبھی تو جانے بھی دیا کر, آخر تو میرے چچا کا بیٹا ہے یار, میری تکلیف کو بھی تو سمجھنا. میں نے خواب دیکھا ہے, پریشان ہوں, میں نے علماء بلائے ہیں انہوں نے تعبیر کی ہے, میں نے کاہن بلائے ہیں, جادوگر بلائے ہیں کہ اس خواب کا کوئی حل. ایک جادوگر نے ایک عمل بتایا ہے. تو بہلول کہتا ہے کروا لے, تیرے لیے کون سا مشکل؟ اس نے کہا نہیں مشکل بڑا ہے, کچھ بندے چاہیے. بہلول کہتا ہے کیسے بندے؟ بھائی کشکول بہائی کتاب کا نام ہے, آقا بہائی لکھنے والے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ یار اس کے لیے نا علماء نے شرط رکھی ہے بندے عام نہیں چاہیے, 40 بندے چاہیے اور کنفرم حرام زادے چاہیے. بھی کوئی نجس عمل ہے, کوئی نجس عمل ہے, کوئی پلیتی کروانی ہے, اس کے لیے بندوں کا پلیت ہونا ضروری ہے. تے اے اینج نا سجے کھبے بہلول ویخ کے اندر تے بغداد تے پریا پیا. نہیں آپ نے مزہ ہی نہیں لیا بات کا, آپ نے لطف ہی نہیں لیا بات کا. یہ دیکھ کے کہتا ہے بہلول مجھے بھی پتہ ہے بڑے ہیں یہاں, پتہ مجھے بھی ہے بغداد میں بڑے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو یہ بات منائے کون, ان کو یہ بات منا کے دربار میں لائے کون؟ بہلول دیکھ کے کہتے ہیں چل میں کم تیرے کدن ہونا ہے, تھوڑا انتظار کر, میں ابھی گیا اور یوں آیا. بھائی بلا تشبیہ یوں کر کے نکلے, چوک کا چکر لگا کے 5 منٹ بعد جناب بہلول آئے, تو کلے بہلول نہیں پیچھے لین لگی بنیاں دی. بہلول گنیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تے اے 40 تے پھڑ پورے نہیں. جی میں تسی حیران ہونا انجی یہ حیران ہو کے اندر بہلول پتہ مجھے بھی ہے اس شہر میں ایسے بندے ہیں, تیرے پاس کلیہ کون سا ہے, تیرے پاس طریقہ کون سا ہے, تو نے ان بندوں سے اقرار کیسے کروا لیا ہے ان کی حرام زدگی کا؟ بہلول کہتے ہیں کوئی مشکل بات ہی نہیں, میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا, میں نے چوک میں جا کے صرف اتنا اعلان کیا ہے تم میں سے جو جو علی کا دشمن ہے ذرا اس طرف آ جاؤ. اونچا 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 علی 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 بھائی زندہ و سلامت رہیں جی. ماں حسین کی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. وہ شکے کیڑا کام میں جدوں جننے چاہی دے انہوں نے لے آئی دینے. بھائی دنیا میں بھی ہمیں پتہ ہے, ہائے ہائے اس ہنوں بھی پتہ ہے, پوچھنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں. جیڑا علی دے فضائل سن کے اے آکھے نا بھی ایک انج ہو سکتا ہے, ان وگو آکھو بھی جویں تو ہوئے, بھی جویں تو ہوئے ہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے.
یہ دنیا میں بھی پتہ ہے، لیکن علی کی دشمنی وہ رسوائی ہے جو قبر کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی۔ برزخ اس بندے کا رسوا، معاشر اس بندے کا رسوا۔ اب میں شیعہ کتابوں کی روایت نہیں پڑھتا، ایک اہل سنت کی روایت پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمزم و حتیب کی، مجھے قسم ہے مکہ و منا کی، مجھے قسم ہے صفا و مروہ کی، جنہ حاجی ناصر نوتک صاحب نو سنے ہیں او گل تے اپڑ جان گے، اور میں ایتھے گل انہاں دی ضرور کرن لگا، تبرکنے میں میرے ذہن چا گئے تے چلو انہاں نو ثواب پہنچ جائے۔ انہاں فرمایا بھی چار دیواراں تے منا مٹی تے تھلے بندہ کلا تے کرسی علی دی، تے لہذا دشمنی زندگی اچ علی دی اونی کری جنی قبر اچ بچا جائے، میرا فکرہ نہیں۔ حاجی ناصر تک مرحوم پڑھ دیاں، اور اے شیر امام اہل سنت دا، وہ فرماندن من قسم زمزم و حتیم دی، مکہ و منا دی، صفا و مروہ دی، جدن علی دا دشمن میدان معاشر چاسی او دے متھے تے لکھیا ہویا ہوسی لوگو اے حرام زادہ ہے۔ حیدری علی 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 کے فضائل پہ اعتراض کرنے والا بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ بندے کا حق نہیں وہ علی کی فضیلت پہ اعتراض کرے۔ بندوں نے بھائی توجہ، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میں، بندوں نے سمجھا ہے کہ شاید علی کسی مسجد کے مولوی کا نام ہے۔ علی مسجد کے مولوی کا نام نہیں، علی مولا کا نام ہے۔ علی مولا ہیں۔ اور ایک فکرہ کہوں، میں نے 10 دن آپ کی بارگاہ میں یہاں کھڑے ہو کے عقیدہ پڑھا ہے، جو بندہ 13 رجب کے بعد اور 21 رمضان سے پہلے علی کو مانتا ہے نا، وہ آج ہی چھوڑ دے۔ یہ وقتوں کے محتاج نہیں۔ 13 رجب تو وہ دن ہے جس دن علی کی ماں کی آغوش کو وسیلہ بنا کے اللہ نے اپنی مرضیاں کعبے میں اتاری ہیں۔ علی تو تب بھی تھے جب تب کا لفظ نہیں تھا۔ چپ کر گئے ہیں آپ؟ اور علی آج بھی ہیں۔ بھائی توجہ، علی 13 رجب کے بعد نہیں۔ بھائی میں فرمان پڑھ دیتا ہوں میرے مالک کا، رسول خدا کی حدیث آپ نے سنی ہے، میں تب نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اور میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ چلو چک سکھانے والے ہو، تواڈے مزاج دا جملہ آکھاں جس ہتھاں نال آدم دی مٹی گنی ہے وہ آدم دا پتر تے نہیں نا۔ ہائے 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 ہائے، آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی۔ سرکار شاہ شمس فرماتے ہیں، اور علی مولا خود فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی۔ بے ہر نبی میں آدم شامل نہیں، شامل ہے، مدد کی تب ہے اگر پہلے ہے تو۔ بھی میں مجلس دے چک شکھانے تاں پڑھی ہے نا جے پڑھن تو پہلوں ہیں آتے نہیں، پیچھے بندے چوپنے اجے۔ بھئی آپ مجلس میں اس لیے ہیں کہ آپ مجلس کے ہونے سے پہلے یہاں ہیں، جیڑا بندہ ایتھے ہوئے ہی نہ اس مجلس اچ کی ہونا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں میں نے آدم کی مدد کی ہے، اس کا مطلب ہے آدم بعد میں ہے، علی پہلے ہے۔
ہائے 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 ہائے. اور صرف آدم کی مدد پہ یہ سلسلہ رکتا نہیں. بسم اللہ. بزرگوار مولا آپ کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے اور مولا وہ طیب و طاہر رزق عطا فرمائے آپ کو جس میں علی اور ابو طالب بادشاہ کے بیٹوں کا رزق ہو. میں نے نام اب گن کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا لیکن فکرہ خوبصورت کر کے کہنا چاہتا ہوں. علی وہ ناصر ہے جس نے آدم کی مدد کی ہے. علی وہ ناصر ہے جس نے شیش کی مدد کی ہے, جس نے انوش کی مدد کی ہے, جس نے ابراہیم کے لیے آگ گلزار کی. علی فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جو بہتے ہوئے نیل میں موسیٰ کے ساتھ سانس بن کے سفر کرتا رہا. میں وہ علی ہوں جس نے عیسیٰ کو مسیحائی کے ہنر سکھائے. میں وہ علی ہوں اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا ناصر علی. جسے میدان میں ضرورت پڑی اس کی نصرت علی نے کی, جسے اکیلے میں ضرورت پڑی اس کی نصرت علی نے کی, جسے دریا میں ضرورت پڑی اس کی نصرت علی نے کی, جسے شکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں ضرورت پڑی اس کی نصرت علی نے کی. بات یہاں تک رکتی نہیں. محمد کو ذوالعشیر میں نصرت کے لیے ضرورت پڑی. گو محمد نے مانگا تھا کہہ کے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, مجھے وہ ناصر دے جو تیرے قرب میں رہتا ہے, جس نے ہر کسی کی چھوٹے کی ہے میری وہ ظاہر بظاہر کرے. اب بدر کا میدان آیا تو محمد کی نصرت علی نے کی, احد کا میدان آیا تو ناصر علی ہے, خیبر کا میدان آیا تو ناصر علی ہے, خندق کا میدان آیا تو ناصر علی. آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کی نصرت کی ہے علی نے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. حیدری علی علی بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے, زندہ و ضرور زندہ و سلامت رہے. ان عقیدوں کی مالک حفاظت فرمائے. اور اللہ کو بھی جب ضرورت پڑی تو نصرت علی نے کی. اللہ اکبر. بھائی توجہ فرمائیے گا. معراج سن رکھی ہے آپ نے؟ معراج دا پتہ جے سنتے رہتے ہو؟ چلو آج جملہ ایک میں بھی سنانا جے سنتے رہتے ہوتے. علی فرماتے ہاں اسی بادشاہ کا فرمان ہے جس کی آج مجلس ہے. مالک فرماتے ہیں جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں. ایک ہماری شفاعت, ایک ہمارے نانا مصطفیٰ کی معراج, اور تیسرے ہیں قبر کے سوال. پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرمایا. مجھے یہ بات کرنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ کچھ احباب ایسے ہیں جو یا علماء کو سنتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں. تے سنیا تے تسی سارے ملک نو ہے نا. ایتھے انی ذاکری ہے بھی اتھوں دیاں ککڑیاں تے مجھاں بھی ذاکری کر دیاں. تسی سارے ہی ذاکر گھر تشریف فرماؤ. تسی جنوں صلاح کر کے سن لو وہی ملک دا ذاکر ہے. بھئی توجہ. معراج کا جس نے انکار کیا, معراج ہے کیا؟ میرے جیسا 1 کروڑ خطیب قربان قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کی جوتی پہ. وہ فرماتے ہیں میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. معراج پہ ضرورت پڑی اللہ کو تو لہجہ علی کا, میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں, حالانکہ میں لہجے کا قائل نہیں, لیکن بندے کہتے ہیں کہ جی علی نہیں لہجہ تھا. میں نا بھی دشمنی علی چ ڈوب مرو پاویں لہجہ ہی سی او بھی تے علی دا سی. نبی تے اللہ دی علی تو بغیر پھر نہیں. لہجہ علی کا,
ہاتھ علی کا. اور ایک فکرہ کہنے لگا ہوں بھائی توجہ، معراج کی منزل پہ محمد کا علی ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بنتا تھا، کیونکہ علی ید اللہ ہے اور محمد کی بیٹی حجاب اللہ ہے. ہائے 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 بھائی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں. جی ہیں آپ نے میری توقع سے کہیں زیادہ خوبصورت سنا ہے فکرہ، میں مطمئن کھڑا ہوں. آ گئے واپس، مصطفیٰ نے معراج کی باتیں سنانا شروع کر دیں اپنے صحابہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، براق پہ تھا. لفظ براق نہیں ہے، لفظ ہے براق، بجلیوں کی جمع ہے. اے سن نہیں پتا بھی وہ کی سی، جڑا ٹرکاں تے بنے ہیں انہاں نوں ہی پتا ہے جنہ بنایا ہے. بھی جنوں فاضل الوی صاحب آندے سن بھی سمجھ نہیں ہوندی بھی یہ پٹھے کھاندا ہے کہ کھیر. یہ بجلیوں کی جمع ہے. ہائے ملت مسلمہ میں کیا کروں، بندے محمد کی برابری کرنے چلے ہیں، جس بادشاہ کی سواری سمجھ نہ آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. پہلو اس گل تے بحث کرو، ملت فیصلہ تے کرے. جس کی سواری نہ سمجھ آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سرکار کہتے ہیں میں براق پہ تھا، سلمان ایک مقام پہ آ کے براق نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. ایک نوری قالین آیا جسے قرآن رف رف کہتا ہے. میں اس رف رف پہ سوار ہوا، پھر وہ چلتا رہا. بہت سارا سفر میں نے اس رف رف پہ کیا، پھر اس رف رف نے بھی مجھے اتار دیا. پھر ایک نوری پینگھا آیا، میں اس نوری جھولے میں سوار ہو گیا. پھر سلمان کچھ سفر کرنے کے بعد اس جھولے میں سے بھی مجھے آواز آئی کہ اتریے، اور میں اتر گیا. اور سلمان میرے سامنے دریائے عظمت تھا. ہر بندہ مجمع میں بے پرواہ نہیں ہوتا. بڑے زیرک چہرے میرے سامنے تشریف فرمایا. اس وقت بھی مصطفیٰ کے سامنے بارگاہ میں بڑے زیرک بندے تشریف فرما تھے. ناصر میرے مالک کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے نا ان لوگوں نے پوچھا سرکار براق بھی پیچھے، رف رف بھی پیچھے، پینگا بھی پیچھے، پھر معراج کا سفر کیسے ہوا؟ یہ دریائے عظمت عبور کیسے ہوا اور یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سلمان یاد رکھ، اس دریائے عظمت کی ایک ایک لہر ہماری اس کائنات سے ہزاروں گنا بڑی ہے. یہ نور کا دریا ہے، عام پانی نہیں کا سرکار. شے ہے کوئی نہیں، نہ رف رف، نہ براق، نہ پینگھا، نہ کوئی کشتی. یہ دریا عبور کیسے ہوا؟ رسول فرماتے ہیں سلمان یہی تو ہمیں معراج ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. معراج کسے کہتے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ کسی بندے سے پوچھوں بھی یار اشرا پڑھے ہے اساں ایتھے میں تے بھائی تنویر تے کیویں پڑھدے رہن بھائی تنویر؟ تسی آکھو جی اس معراج کرائیے 10 دن سا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی تنویر آپ کو جہاز پہ بٹھا کے معراج پہ لے جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ لطف اتنا آیا، سواد اتنا آیا اودیاں گلاں دا، اودے پڑھن دا مزہ آیا. معراج کہتے ہیں اہلیان چک شکھانا لطف کی انتہا کو. مصطفیٰ مسکرا کے آکھیا سلمان ایتھے ہی تے سواد دی حد ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہاں ہی تو معراج ہوا ہے. سلمان دیکھ کے کہتے ہیں مولا ہوئی تو ہے لیکن ہمیں بھی تو سمجھائیں نا کہ اتنا بڑا دریائے عظمت ہے وہ آپ نے عبور کیسے کیا؟ سلمان کو کہتے ہیں سلمان میں نا حیران ہو کے کھڑا تھا، دریائے عظمت کا میں نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے غور کیا لہروں میں سے آواز آ رہی تھی، کوئی بڑی میٹھی آواز میں کہہ رہا تھا علیہ. جنہوں عربی سمجھ نہیں ہوندی وہ انا تے نہیں نا اشارہ تے انہوں دستا ہے بھائی. سرکار فرما رہے ہیں اس لہر میں سے نا ایک آواز آئی علیہ علیہ علیہ، یعنی میرے قریب آ سلمان. آواز اتنی میٹھی تھی، آواز اتنی رس بھری تھی، آواز اتنی مزیدار تھی کہ میں اس آواز کے ساتھ ساتھ سفر کرتا گیا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب دریائے عظمت ختم ہوا، کب میرے سامنے عرش کا زینہ آیا، کب
عرش پہ بیٹھا، کب دو کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، سلمان دیکھ کے کہتا ہے مولا وہاں سے آگے مخلوق تو کسی قسم کی ہے نہیں، جبرائیل وہ ہے جو سدرہ پہ رہ گیا۔ دریائے عظمت میں علیہ کہنے والا کون ہے؟ میرے بزرگ کہا کرتے تھے 14ویں تے چاندی لو نو ویکھ کے کتے بھونکن تے لوہے چ کمی نہیں آ جاندی، کائنات تے ملوانے بھونک کے مر جان، علی پھر بھی علی ہے، کائنات دے حلال ذات علی دی جتی تے سجدہ کر جان، علی پھر بھی علی ہے۔ رسول فرماتے ہیں میرے آگے آگے آج وقت کا پہیہ الٹا چل رہا تھا، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، عمران دا غیرت مند پتر علی میرا ادھار پہ لہندا ہا، جدو علی چھوٹا ہا میں کعبے دی ایک دیوار نال علی کھڑا کر کے دوسری نال بے کے علی نو سجدہ سا علی علیہ علی علیہ علی علیہ۔ آج دریائے عظمت میں علی میرے آگے آگے کہہ رہا تھا علیہ علیہ علیہ۔ یا علی مالک الملک، مولا یا علی مالک، یا علی مالک، وہی سلامت ہے، وہی جیئے آپ۔ او بندہ کی تھے جس میرے بعد پڑھنے ہیں، نہ بیچ بانی ہے نہ پیچھوں دا کرے۔ مالک انصر بھائی کے والدین کے درجات بلند فرمائے، جتنے تشریف فرما ہیں جتنے حاضر ہیں سب کے مولا مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ میرے آگے آگے آج دریائے عظمت میں علی تھے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ اچھا معراج پہ علی ضرورت ہے؟ انہیں گل کراں، الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے رسول کی حدیث ہے نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میں نے عشرے میں بھی عرض کیا تھا کہ میں بے نماز کو شیعہ نہیں مانتا اور شیعہ کو بے نماز نہیں مانتا۔ جس بندے کو یہ پتہ ہے کہ علی فرماتے ہیں میں مومن کی نماز ہوں، وہ بے نماز نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، لازمی نہیں ہوں بھی ایک گل تے پوری تقریر کرو تے تاں تبلیغ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور محمد کی معراج پوری نہیں ہوتی علی کے بغیر۔ اب اگر حلال زادے ہو اور نماز کو معراج سمجھتے ہو تو پھر نماز میں علی ہونا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، پھر علی ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ چلیں آگے تلاوت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس نے قبر کے سوالوں کا انکار کیا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ بھئی توجہ، کوفہ کا شہر ہے، جناب میثم تمار کی دکان ہے، میثم کو جانتے ہیں؟ ہائے ہائے، رضائیں رب کی خریدنے والے کھجوریں بیچ رہے ہیں جناب میثم کی۔ بھئی یا علی نے ساری زندگی میں نیند بیچی ہے یا میثم کی کھجوریں بیچی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ چلو محرم وچ میں نہیں سنا سکے، آج میرا دل بن گیا جناب میثم دیاں دو گلاں سناواں۔ کریے گل۔ میثم علی کا بے باک نوکر تھا۔ دیکھیں تقیہ اور شے ہے، تعلق توڑ دینا اور شے۔ مامون رشید کے پاس ایک بندہ تھا، اس کے بچوں کو پڑھاتا تھا، اس کے بچوں کا استاد تھا۔ گھر چلا جاتا تھا جویں اسی گھراں چ بندے بلا لینے، مولوی بندیاں رکھ لینے، بالن سپارہ پڑھانا واسطے، ٹیچر رکھ لینے سائنس پڑھانا واسطے۔
ایسے ہی وہ پڑھایا کرتا تھا. ایک دن کسی نے نا مامون سے کہا وہ تیرے جو بچوں کا ٹیچر ہے وہ علی کا شیعہ ہے. جان بچانے کے لیے تقیہ کرنا اور بات ہے، تعلق ختم کرنا اور بات ہے. آؤ بسم اللہ. ہاں بھی کس پڑھنا ہے مگروں تے کی پڑھنا ہے؟ مولا سجاد علیہ السلام تابوت ہے جی. اچھا چل بس. مامون نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اس سے. وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا، مامون آ گیا. مامون اس کو دیکھ کے کہتا ہے بھائی ایک ہی میں لفظ آکھنا ہے اور اللہ کرے میں سمجھا لوں، تعلق توڑنے کو تقیہ نہیں کہتے. یہ دیکھ کے کہتا ہے مجھے یہ بتا میں افضل ہوں کہ علی افضل ہے؟ میں افضل ہوں کہ علی افضل ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے مجھے پتہ ہے جس لیے تو پوچھ رہا ہے، اور میں یہ سمجھ گیا ہوں تیرے سوال کے بعد میری موت یقینی ہے، لیکن میں علی سے تعلق توڑ کے بے غیرتی کی موت نہیں مرنا چاہتا. تو اپنی بات کرتا ہے، علی کے پیر کی پھٹی ہوئی جوتی تو 6 کروڑ بار افضل ہے. ہوئے 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 علی علی علی. میسم کو کروا لیا گیا گرفتار. بس ایک جملہ ہوں تواڈے پیار وچ آکھن لگا، ہے نا اجازت؟ میسم گرفتار ہے. میسم کو یہ دربار میں لائے، یہ یہاں تخت پہ کھڑا تھا ابن زیاد. اس نے میسم کو دیکھا، ساتھ والے فوجی کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر؟ بکھرے ہوئے بال، کپڑوں پہ گرد، جوتی کے ٹوٹے ہوئے تسمے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر؟ یہ یہاں کھڑا تھا بلا تشبیہ، وہاں دروازے میں تھے سرکار میسم. میں اختیار پڑھنے لگا ہوں علی کے نوکر کا. اس کے نوکر کو دیکھ کے کہتے ہیں تجھے ایک بات بتاؤں، اسی دربار میں کھڑے ہو کے جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں نا، علی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میسم یاد رکھنا شریف بندے کی توہین ہمیشہ کمینہ بندہ کرتا ہے. آئے 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 بھائی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں. جی ہیں آپ. بڑا خوبصورت آپ سماعت فرما رہے ہیں. سرکار میسم چلتے ہوئے آئے، نہ جناب میسم کو اسے سلام کرنا تھا، نہ سرکار میسم نے اسے سلام کیا. یہ دیکھ کے کہتا میسم ٹھیک ہے عقیدے نہیں ملتے، اختلافات اپنی جگہ ہیں، نظریات اپنی جگہ ہیں، میں علی کو نہیں مانتا، علی تیرا سب کچھ ہے. ٹھیک ہے اختلافات عقیدے کے اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان تو ہونا بحیثیت مسلمان تیرا حق بنتا تھا تو مجھے سلام کرتا. یہ فکرہ میں نے کہہ کے وہ ہاتھ دیکھنے ہیں جو علی بادشاہ کے نوکروں کے ہیں، جو لقمہ کھاتے بھی علی کا صدقہ سمجھ کے ہیں، بچوں کو کھلاتے بھی علی کا صدقہ سمجھ کے ہیں. ان ہاتھوں کی زیارت کروں گا. بحیثیت انسان تیرا حق بنتا تھا تو مجھے سلام کرتا. میسم دیکھ کے نا چھاتی چوڑی کر کے اونچی آواز میں کہتے تجھے پتا نہیں ہماری مجبوری ہے، وقت جیسا بھی ہو علی کے نوکر حرام زادوں کو سلام نہیں کرتے. حیدری علی 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 اللہ اکبر. علی کے نوکر حرام زادوں کو سلام نہیں کرتے. اچھا ہوں ایک گل پولی جی کر بغیر زور کے، لیکن آپ نے آرام سے نہیں سننی. آپ کی سماعتوں کے اعتماد پہ کرنے لگا ہوں، اور آپ بڑی مزیدار سماعت ہے آپ کی، آپ بات سنتے ہی بڑی خوبصورت. یہ دیکھ کے کہتا میسم تو نے مجھے گالی دی ہے، تو نے مجھے گالی دی ہے. میسم کہتے ہیں نہیں تو محسوس کر گیا، میں نے تو وہ کہا ہے جو ہے. کتنے ٹر گئے ہو بھائی؟ یا تے تانوں آواز نہیں آئی تاں چپ ہو. میسم آکھیا میں وہی آکھیا جو ہے. بڑی ساری باتیں ہیں، آخری فکرہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ دیکھ کے کہتا میسم میں تیری موت کے پروانے پہ دستخط کر چکا ہوں. اے جملہ مینوں میرے پتر نالوں چوکھا پیارا ہے.
ضائع نہ کرے آجے. اور یہی اختیار امامت و ولایت ہے. میسم مسکرا کے کہتے ہیں تو میری سانس روک سکتا ہے, شارگ کاٹ سکتا ہے, میری کھال اتار سکتا ہے, زندگی اور موت پہ جو دستخط کرتا ہے وہ تو نہیں, وہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں. ہائے 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 بھئی کیا کہنے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نجف کا والی خیرات عطا فرمائے. یہ دیکھ کے کہتا ہے میں تیری موت کے پروانے پہ دستخط کر چکا ہوں, میں تیرا قاتل ہوں, فکرہ فضیلت دا آخری اور میں ٹر چلے گل مکمل کر کے یہ کہتا ہے میں تیرا قاتل ہوں. اور میں نا منظر پڑھنا نہیں بکھانا ہے آج, یوں کڑیوں اور بیڑیوں میں ہے, مشکل سے چلا. دربار میں کوئی 250-300 بندہ بیٹھا, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ایک ایک بندے کا چہرہ غور سے دیکھا. غور سے چہرہ دیکھنے کے بعد جناب میسم فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا اس نے سچ کہا ہے, یہی میرا قاتل ہے. یہ پریشان پہلے ہی تھا. باقر ناصر جی اور حیران ہو گیا دیکھ کے, کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے, تو نے اب تک مجھے دیا ہے میری ہر بات کا جواب, اس بات کی تو نے تصدیق کیوں کر دی ہے؟ میسم مسکرا کے کہتے ہیں اور میں نے یہ جو عمل کیا ہے وہ نہیں پوچھے گا کہ کیا ہے. کہا اسی لیے تو حیران ہوں کہ تو نے یہ چہرے کیوں دیکھے ہیں, سارا دربار تو نے کیوں دیکھا اور پھر تو نے کہا کہ میں ہی تیرا قاتل ہوں. وجہ سرکار میسم کہتے ہیں میں نے دربار میں بیٹھا ہوا ایک ایک بندہ ایک ایک شکل اچھی طرح دیکھی ہے, میں سب کو جانتا ہوں, سب کی ماؤں کو جانتا ہوں, سب کے ابووں کو جانتا ہوں. میں نے جان بوجھ کے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تو ہی میرا قاتل ہے, کیونکہ ابن زیاد وہ صرف تجھ میں ہے جو میرے قاتل میں ہونی چاہیے. اب جو دوست میرے ساتھ ملے تو لفظ آخری کہنے والوں فضیلت کا یہ دیکھ کے کہتا ہے وہ کون سی صفت ہے جو صرف بھرے کوفے میں مجھ میں ہے, اور وہ کیا بات تھی جو علی نے تجھ سے کہی تھی؟ کہا وہ صفت ہی تجھ میں ہے جو میرے قاتل میں ہونی چاہیے. کہا وہ کون سی؟ چک شکھانا قدمات کھلو کے بھی کل تک میسم دے جملے تھی داد دے ہوتے مل نہیں بندا. مسکرا کے کہتے ہیں مجھ سے علی نے کہا تھا میسم تمہارا قاتل ایک ناچنے والی کا بیٹا ہے. حیدر حیدر حیدر. اللہ اکبر. بس میسم کی طرح کوفہ میں علی پڑھنا آسان ہے, سجاد کی طرح کوفہ میں چادرہ مانگنا بڑا مشکل. اللہ اکبر. ہائے ہائے. 5 محرم دا دن لے گئے, کوئی میسم مار کوفے چ علی پڑھنا سوکھا. علی زین العابدین نال ماواں پھپھیاں ہتھاں وچ کڑیاں گل وچ توک تے پھپھیاں کان چادراں منگنا بڑا اوکھا. واللہ میں یہ ممبر پہ روزہ بنا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا, مجھے یہ پوچھ لیتے نا میں کدی بھی برآمدگی سجاد دی اپنے ذمہ نہ لیں. میں زندگی چ کدی سرکار سجاد دی شہادت نہیں پڑھی, میں کدی نہیں پڑھیا سجاد. بڑی مشکل شہادت ہے. من تسی آکھو سنا شبیر دیاں 13 ضرباں میں پڑھ دے ماں, تسی میں ناکھو سنا اکبر دی برچھی میں پڑھ دیاں. اور چک شکھانے والے وہ شہادت ان دی پڑھی جاندی ہے جیدہ کم از کم مقتل ایک ہو گئے. اجرکم اللہ اچھیاں بائیں کر کے رونا لے ہو, کدی اپنے دکھیں چ نہ روو. میں او دی شہادت کی پڑھا جڑا 11 محرم 61 ہجری قتل ہون لگا تے ہر موڑ تے پٹھا شبیر دا بچڑا. کدی پھپھیاں نال اس بازار, کدی اس بازار, کدی اس بازار.
पता ही नहीं सज्जाद दी शहादत पढ़िंदी किवें। इदा हर दुख ही मर जाने वाला है, इदा हर दुख मर जाने वाला है। गल कूफे चो शुरू पिया करना और शायद इत्थे ही मजलिस मुक जाए। मैनूं तुहाडे मिजाज दा पता है, तुसां गल लगा सुननी नहीं। ए इंज खड़े न सरकारे सज्जाद कूफे दे दरबार। एक सिपाही आख्या सज्जाद तू हाशमी नहीं, शबीर दा दलेर पुत्र नो तू अबू तालिब दा खून नहीं? आख्या हाँ। ये वेख के आदा है मैं तेरे तो पहलों थोड़े दिन पहले एक हाशमी इत्थे खलोता वेखिया, ओदे भी हाथ बंधे होए यार। वो भी एडा जख्मी आई जो पेशानी तो लैके होंठ तक तलवार दा इक्को जख्म आई। वो भी एडा औखा, बार बार लोगों नू पुछदा किसे नू मेरी जोड़ी लभी है कि कोई नहीं। गिरिए दी खैरात हो जासी इस फिक्रे ते झोली बना के साइल बन के बवो ना आलिया सैन तो पिनिए, शाम अली मलका तो पिनिए। ए आदे सज्जाद औखा, ओ भी बड़ा हा जख्मी, ओ भी बड़ा कड़ियां ते बेड़ियां ओदे भी हत्थां पैरां झाण पुत्र ओदे भी नान लभदे, औलाद हथों ओ भी परेशान ते मजबूर रही। लेकिन सज्जाद ओ खड़ाई सीना चौड़ा करके ओदियां अखां खुलियां ओ ते रात नहीं रोंदा। उसले रो के आदे ओ इकल्ला मेरे नाल अली दियां धियां, ओदे नाल कोई पर्दादार कैद नहीं, मेरे नाल मेरियां पुठियां, मेरियां भैणा, मेरियां अल्लाह अकबर। ओए होए, हर मकतूल नू मारिया मुसलमान, हर मकतूल नू मारिया। अकबर नू बरछी ओ लगी जिहड़ी कली नहीं निकली, जिगर नाल आया। कासिम नू इंज मारिया बई टुकड़े हो गए, गाजी नू इंज मारिया चग शिकाने वाले भी कद सारियां तो वड्डा ते कबर असगर तो छोटी। हायो मैं सदके, हायो मैं सदके, आओ मैं सदके। शबीर नू इतना मारिया, साहिबे खसाइसे हुसैनिया फरमांदे एडो इस तो सोना इशारा मैनू हुसैन पढ़ने वास्ते लब्भा ही कोई नहीं सारे मकतल च। ओ फरमांदे ने शबीर ते इतने जख्मन जो कुरान दे हरफ थोड़े, और मैं फैसला नहीं कर सकिया अपने 15 साल तालीमी कैरियर तालिब इल्मी मैं उलमा नू सुने हैं, ज़ाकिरीन नू सुने हैं, मैं बंदियां नू पूछे है, लेकिन चक शिखाने वाले मैंने इस गल का जवाब नहीं लभा जो लोगां बतूल दे पुत्र नू कतल तो पहलों चोखा मारे है या बाद चोखा मारे। थकी नहीं, मैं बिल्कुल करीब हाँ। मैं जनाजा बुलान लगा गरीब दा, जनाजा है तैयार, तैयार है, जिन्ना ले आना है वो उठ जाओ। शबीर नू भी मारिया लेकिन पढ़न वाले पढ़ लेंदे न। सज्जाद नू पता है कितना मारिया भी जिन्ना अकबर तो लैके हुसैन तिकरा 71 नू इकलियां इकलियां मारिया, उन्हां शामे गरीबां सज्जाद नू इकट्ठियां मारिया। हाय अमीर है वो बंदा जिदी नहीं आई भाई, हाय हाय करनी है, जनाजे ते वैन करी दे, रोंदा हो जिदा कोई नुकसान होवे। और कितना मारिया तुसी मेरा मिजाज जानदे हो, मैं तुहाडा मिजाज जानना। मैं 11 दिन बड़ी एहतियात नाल नौकरी कीती पप्पू, मैं कोई सख्त लफ्ज आखे ही नहीं। हुण सज्जाद ना पढ़दा हुंदा ते मैं अज भी ये रिवायत ना पढ़दा जिसले इन्हां अस्कलान दे बाहर
علی دیاں دیاں تے نوہاں بیٹھیاں دھوپ تے بس روکیا جنازہ اتھے ہی جنازہ آسی ادو جدو میں بلانا ہے بس میں تسلی ہو گئی جنازہ تیار ہے اونا تے ادو ہے نا جنازہ جدو اندیاں بہنا آ جانا ہے جدو اندیاں پھوپیاں آ جانا ہے بس ماتمی ازادار ان پرشے دی تیاری کرے ہے اسکلان دے بار جس لے کافلہ بیٹھے نا دھوپتے شامیاں دے گھوڑے چھانتے اٹھ چھانتے علی دیاں دیاں بہ گئیاں دھوپتے میں دے زخمہ دا ایک اندازہ پڑھ کے نا صرف ایک روایت پڑھنی ہے جتھے دا جگر پھٹے شام اس تو اگے من شہادت ہوندی نہیں میں دے زخمہ دا ایک اندازہ پڑھن لگا شمر نو آدن شمر یارہ محرم دا میں تیرے نال ٹورے ہاں جتھے تیرا دل کیتا ہے تو من مارے ہے جتنا تیرا دل کیتا ہے تو من مارے ہے تن روکن والا کوئی نہیں میں تن اج تکرا نہیں آکھیا من میرے پینا ستے پانی دے من پڑھن نماز کان منو چھان دے منو وضو واسطے پانی دے میں تیرے کولو شہتے کوئی نہیں نہ منگی کربلا تو ٹور کے کوفہ تو اسکلان تے ہون شام نیڑے آ گئی ہے تریجا دربار نیڑے ماتم دی تیاری کرے ہاتھ بن کے اپیل پیا کرنا جڑا بندہ سجاد دے جنازے نو موڑا دینا آیا میں چک شکانے چ دسنے بھی امتیاں سجاد نو ماریا کتنے رو کے آدن ایک منت تے ایک سوال میرا من اے تازیانہ چمڑے دا رکھ چا اپنے گھوڑے دے ہنے چونا لوئے دے میں خالا تازیانہ لے آ میں پتر نوانا میری کانڈ تو چولا چاوے ہون جنہ مار نہیں منو ماری میریاں پھوپیاں نو نہ ماری ہائے کر کے رونا جناب سجاد دی سنتے حد ہوئے تے سر تے آوے بس ماتمی ازادارو انہ مارے پھر اسکلان تو لے کے شام تک سجاد ٹیک نہیں لا سکیا رو رو کے آتا کوئی میرا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اوئے ہوئے بس ایک جملہ میں پڑھنا ہے اور نہ ہوندہ سرکار سجاد دا جنازہ من میرے پتران دی قسمیں میں نہ پڑھ دا مک جانی چاہی دے یہ تھے مجلس انہوں خون روائے دی چھوٹی بھین دیاں سوالا سکینہ دے دکھا مارے ہے سجاد نو میں وہ موقع پڑھن لگا جتھے غریب دا جگر پھٹے ہے جتھے سجاد جے صابر رکھے ہے بھی اللہ میری ماں میں نہ جایا ہوئے میں دنیا تے نہ آیا ہوا اللہ میرے ساتھ مکال ہے 5 کتاباں دا حوالہ میرے کول موجود ہے روایت پڑھی ہے بزرگ ذاکرہ بھی اور میں پردے نال کوشش کر سا گل لوگ کی شروع ہو گئی چاک شکاڑے آلے ہو 9 گھنٹے گزر گئے علی دیاں دیاں نو دربار شام میں اتھے کھلوتے ہیں جتھے غیر مسلم قیدی کھلوتے ہیں آج بھی نہ پڑا مصائب دربار تے بازار پھر میں کدن پڑھنے سجاد نو کھائی شام گئی ہے او ماتمی ازادارو زہیر ایک حرام زادے دا نائیں ایسا کیا یزید مبارک کو بھی میں سنے ہیں بڑی جنگ جیتی ہوں کتا کتے در ویک کیا دے میں 3 گھنٹیاں چوندے 9 ویر مارے نا میں ان جو جاڑیے ہون کدی نوسیو ماتمی ازادارو جو حیرہ دے پھر ایڈی وڈی جنگ جو جیتی ہوں میں تیرا کمیاں تیرے دربار دا وقتی بازاں گویاں من انعام دے بس ایتھے ہی تابوت سرکار سجاد دا لے آوے ہے اور میں ایک منت کرنی ہے جس لے تابوت آوے نا تابوت دے گرد رش نہ کرے ہے آرام نال اکلے ہو کے ان سلام کرے آجے تے پرسا دے آجے میں ماما بہنا دی منت اس واسطے کیتی ہے بزرگاں دی جو تابوت دے گرد رش نہ کرے ہے ادھے جنازے نورا دے آجے کیوں شام میں جے اے راہ منگدہ لوگ پتھر مار دے ہیں شام میں جے آدھا میرا راہ چھڑ دے او میری پھپیاں میرے نال نے او میری بہنا میرے نال بس اتنے میں سلام پڑھنا ہے پڑھنا ہے چلو
میں چھڈن لگا آ گئے بھائی جنازہ ہو بلوے سن. ایک لفظ صرف سماعت فرماؤ سجاد دے دکھاں دا. ہائے او میرے اللہ اوکھی ہے سجاد دی شہادت. 5 محرم او تاریخ چاکا لے جس دن سجاد دے دکھ مکین. 5 محرم تے او تاریخ جس دن دکھ مک گئے غریب تے پتر تے. اور کوئی بڑی گل نہیں تھک جانا. سارا دن تساں جنازے دا انتظار کیتا تھک پئے ہو لیکن عزت پروردگار دی قسم نہیں تھکیا تے سجاد نہیں تھکیا. آخری ویلے بھی آدھا بابا تیری غربت دی قسم میرا 40 سال دا رات رون تیری چھوٹی دھی دی ایک جھنک دا مول نہیں بندا. ایک وین میں سجاد دا سنا کے جس لئے بہن موئی ہے نا سجاد تھی. ہائے دعا کرو یار پردیس انشاءاللہ کوئی بے آسرا نہ ہو. اللہ دی کائنات چکو بہن ہی سجاد دی جیڑی ہے 3.5 سالان دی تے 24 سالان دے سجاد دا منہ چم کے آدھی تو نہ رویا کر میں جو تیرے نالا. ہائے حساس بندے نال میری گل ہے او ماتمی اللہ دارو ایتھے میں سلام کرن لگا جس لے سجاد سکینہ دا جنازہ چاہ کے ٹرن نہ اس لے سجاد ایک وین کیتے شام دی نگری ہل گئی اور ہوئی نہیں سکتا میرے چک دا ماتمی ماتم نہ کرے اچھی آواز نال آدھا ہے ہائے او میری محسنہ بہن. او ماتمی اللہ دارو ماما تڑپ کے آکھیا کیڑا احسان کیتا ہی 3.5 سالان دی بہن نے رو کے آدھا ہے اما جس لے میں سفر جو بہت تھک پاؤں دا میں انج کر کے باندھام زمین تے لتا لمبیاں کر کے اما میں نہ او ویلا نہیں بھولدا جس لے میرے کول آ کے سجدے چ سر رکھ کے انج سجدے شکرہ رخسار زمین تے لا کے اپنے منہ نال میرے پیرا چو کٹے کٹ دیئے رو رو کے دیئے تو نہ رویا کر او تھپیاں دا بچ کوئی نہیں گیا سجاد تو مر گیا انہاں مدینے کون لے جاسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہکے بسم اللہ الرحمن